ہمارے ملک کا ایک مخصوص طبقہ جو زبردستی ہم پر مسلط ہے اور زبردستی باہر کا نظام ہمارے اوپر نافذ کرتا ہے، وہ خود زبردستی کے بہت خلاف ہے۔ کتنی عجیب بات ہے، زبردستی کے نام سے الرجی ہے مگر دوسروں پر زبردستی ہے۔ قرآن کی یہ آیت ہمیشہ انہیں یاد رہتی ہے، نمبر یاد ہو نہ ہو، معنی پتہ ہو نہ ہو، لا اکراہ فی الدین، لا اکراہ فی الدین، نو کمپلشن ان ریلیجن۔ مذہب میں کوئی جبر نہیں، دین میں کوئی سختی نہیں۔ آپ بھی یہ بہت سنتے ہوں گے، جب کبھی انہیں کوئی گناہ کی آزادی چاہیے ہو تو انہیں یہی آیت یاد آ جاتی ہے کہ دین میں تو کوئی سختی نہیں ہے، جو چاہے جو کرے۔ کبھی سپورٹس کے نام پر، کبھی فیشن کے نام پر، کبھی فریڈم کے نام پر، کبھی انسانی حقوق کی آڑ میں ایسے یہ کام کرتے ہیں کہ شیطان بھی شرما جائے۔ یہی ٹرانسجنڈر بل کا معاملہ ہے، کیسے زبردستی عوام پر نافذ کر دیا گیا، پتہ ہی نہ چلا، حتیٰ کہ شریعہ کونسل کے بھی علم میں نہ لایا گیا۔ اس سے بڑی زبردستی اور کیا ہوگی؟ لیکن اگر انہیں بات کی جائے بھئی آپ مسلمان ہو، پاکستانی ہو، کچھ تو خیال کرو، دنیا دیکھ رہی ہے، تو آگے سے کہتے ہیں نو کمپلشن ان ریلیجن، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ مذہب ہر کسی کا ذاتی معاملہ ہے، پرسنل چوائس ہے، زور زبردستی نہیں۔ یاد رکھیں قرآن کی اس آیت کو سمجھا ہی نہیں گیا، الفاظ یاد ہیں مگر استعمال اپنی مرضی کا، ترجمہ اپنے مطلب کا۔ اسلام میں کوئی زبردستی نہیں ہے کہ کوئی پکڑ کر گن پوائنٹ پہ کسی کو مسلمان بنائے، لیکن جو خوشی سے کلمہ پڑھے، اسلام کے فائدے ثمرات حاصل کرے تو پھر وہ اسلام کو دے گا بھی صحیح، اسلام کی مانے گا بھی صحیح۔ اسی اسلام کے لفظ پر غور کریں، مسلمان فرما برداری کا ہے دوسرا نام۔ مسلمان رب کا فرما بردار ہوتا ہے، وہ رب کے حکم کے آگے میری مرضی نہیں کرتا، نہیں کہتا۔ یہ کہنا کہ اسلام میں زبردستی نہیں، اسلام قبول کرنے میں۔ دنیا کا کون سا ایسا ملک ہے، کون سا ایسا ادارہ ہے، کون سی ایسی جگہ ہے کہ جہاں کوئی قانون، کوئی ضابطہ نہ ہو؟ ہر جگہ کے، ہر علاقے کے، ہر سوسائٹی کے اپنے رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں، آپ کی کھیل کے رولز ہیں۔ یہ جو بیرون ملک حالیہ ویمن ہاکی کی ٹیم گئی ہے، کیا یہ شلوار قمیض میں جا کر کھیل سکتی تھی؟ نہیں، سپورٹس کاسٹیوم ہے، اس میں آزادی ہے کلرز کی، شیپ کی، مگر کاسٹیوم چینج نہیں ہوگا۔ اب دیکھیے کہ حالیہ ویمن ہاکی ٹیم بیرون ملک جو کھیلنے گئی، ایک فیلڈ میں دو مسلم ممالک کی ٹیمز آمنے سامنے تھیں، ایک پاکستانی اور ایک دوسری۔ ان کا لباس مکمل تھا، وہ بھی سپورٹس کاسٹیوم تھا، اور ان کا لباس ننگا تھا، آدھا تھا، فل لیگنگز کے بجائے نکرز تھیں۔ اب کیا ضرورت تھی، اور کیا اس نکر سے انہیں نمبر مل گئے؟ 5 سال بعد بیرون ملک ایونٹ میں شریک ہوئی اور ناک کٹوا کے آ گئی، پرفارمنس کی وجہ سے بھی اور سپورٹس کاسٹیوم کی وجہ سے بھی۔ سارا دھیان بس فیگر نمایاں کرنے پر تھا کہ جیسے ننگے نہ ہوئے تو نمبر نہیں ملیں گے۔ آپ اندازہ کیجئے 5 سال بعد موقع ملا اور ٹیم بمشکل 1 گول کر سکی، نہ ہونے کے برابر۔ پتہ نہیں یہ کیا کمپلیکس ہے کہ جو اپنے آپ کو بیچنے میں ہی لبرٹی سمجھی جاتی ہے۔ حتیٰ کہ ٹرانسجنڈر بل کے حوالے سے بھی پوری دنیا کو کنسرنز تھے، خدشات تھے۔ پاکستان نے آنکھیں بند کر کے ایسے سائن کیے کہ دنیا حیران رہ گئی۔ خود امریکہ کو یقین نہ آیا کہ کیا اتنی جلدی بھی یہ بل پاس ہو سکتا تھا۔ اور ابھی یہ جو لباس کا معاملہ ہے، ساری دنیا کا میڈیا اس پر انگلیاں اٹھا رہا ہے۔ حتیٰ کہ پاکستانی جرنلسٹ نے ٹیم کے کوچ سے پوچھا کہ وائی پلیئرز wore knickers instead of leggings since they are representing the Islamic Republic of Pakistan، کہ یہ شارٹس کے بجائے لیگنگز بھی تو پہن سکتے تھے، وہ پاکستان کی نمائندگی کر رہے تھے، آخر پلیئرز نے شارٹس ہی کیوں پہنے؟ تو آگے سے بیوقوف، اسلام بیزار، لبرل، سیکولر مائنڈ رکھنے والی، شیطانی دماغ رکھنے والی، بلکہ شیطان کو بھی مات دینے والی کوچ نے کہا کہ اپنی لیمٹ میں رہیں، بس کھیل کے حوالے سے سوال کریں، اسلام میں آزادی ہے، نو کمپلشن ان ریلیجن۔ یہ بات یاد رہتی ہے،
یہ ایسی دلیل ہے کہ شیطان بھی لاجواب ہو جائے۔ اللہ کا فرمان سچ ہے، روز قیامت شیطان کہے گا میں نے تو انہیں مشورہ دیا تھا، میں نے کوئی ان پر زور زبردستی نہیں کی تھی۔ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِي۔ ابراہیم 22 ہے۔ شیطان کہے گا میں نے تم پر کوئی زور زبردستی نہیں کی اور نہ ہی کوئی میرا تم پر اختیار چلتا تھا، میں نے تمہیں ایک دعوت دی، تم نے قبول کر لی، تو مجھے نہیں اپنے آپ کو ملامت کرو، نہ میں تمہارے لیے کچھ کر سکتا ہوں اور نہ تم مجھ پر کچھ ڈال سکتے۔